يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. شروع سے لے کے جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس میں کچھ مشترکہ چیزیں تھیں: توحید، آخرت پر ایمان، رسولوں کی اطاعت. اسی طرح کچھ عبادات تھی: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ہر وقت میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر فقہی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حالات و ظروف کے مطابق کچھ تبدیلیاں دیں. اخلاقیات کے احکامات تمام شریعتوں میں اسی ترتیب اور تسلسل سے موجود رہے. حقوق و فرائض بھی اسی طرح موجود رہے. اور اس پورے تسلسل کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام قرآن مجید میں بتایا، جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. درمیان میں کوئی قوم آئی، اس نے از خود اپنا نام تبدیل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام تبدیل کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی نام تبدیل نہیں کیا. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلام ہے، یعنی مطیع و فرما بردار ہوں. کہنے لگا میں تو ہو گیا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. ان کے بعد میں آنے والی نسل نے کہا اپنے آپ کو، ان میں ایک صفت غالب آ گئی تحود کی، اس وجہ سے اس کا نام یہودی ہو گیا. بعض نے لکھا ان کا قبیلہ تھا، اس نسبت سے ان کا نام یہود. پھر اللہ نے ان کو یہودی کہا، وقالت الیہود. ورنہ اللہ تعالیٰ نے نام ساری قوموں کا اسلام ہی رکھا ہے، مسلمان. اور پھر تقاضا یہ کیا ہے کہ تم نے سارے کے سارے مسلمانوں، ایمان والوں، مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے. اب مقدمہ اور تمہید ہمارے عنوان کی یہ ہے کہ تقاضا اللہ تعالیٰ کا یہ رہا ہے شروع سے کہ جو دین جس علاقے میں دیا ہے اس کا نام اسلام ہے،
اس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی، اور اس امت نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا، اس کا نام مسلمان ہی رہا، مسلمان اسلام والے ہی رہا، اور اللہ کے دیے ہوئے اس نام کو انہوں نے پسند بھی کر لیا، پھر حکم یہ ہوا کہ سارے کے سارے دین میں داخل ہونا، پورا مکمل طور پہ دین میں داخل ہونا۔ تو اس آیت سے مسئلہ نکالا گیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسی لیے اس میں مکمل طور پہ داخل ہونے کا تقاضا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اگر دین اسلام مکمل نہ ہوتا قیامت تک کے لیے، پھر اللہ یہ تقاضا نہ کرتے کبھی۔ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ایجادات ہوتی رہتی ہیں، ان پہلوؤں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی ہوتی رہتی ہے ان ایجادات کی وجہ سے۔ تو اسلام تو ایک مکمل دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کاروبار تھے ان میں سے تو بہت سے آج نہیں ہیں، لیکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راہ ہدایت۔ اس کا مطلب ان کی جو زندگی گزری ہے وہ ساری کی ساری ایسی گزری ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر بات اس میں سے مل سکتی ہے۔ بھی عین ہی ایسے ہی ایجادات در ایجادات در ایجادات ہوتی رہیں گی، لیکن اسلام اس وقت مکمل ہے کہ جب اس میں قیامت تک آنے والی تمام قسم کی ایجادات کے بارے میں رہنمائی موجود ہو، اور اگر رہنمائی موجود نہیں ہے پھر اسلام ایک مکمل دین نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، دین میں مکمل داخل ہو، تو مکمل اس وقت داخل ہوں گے جب اس کے اندر ہر چیز موجود ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی ایجادات آتی جاتی ہیں، ہر نسل کو جب وہ ایجاد دیکھتی ہے، کوئی چیز نہیں آتی ہے، وہ اس کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اسی میں آنکھ کھولی ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ لیکن جو پچھلی نسل ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال سمجھیے گا۔ پہلے اگر آج سے 200 سال پہلے کے کوئی بزرگ زندہ ہو کے یہاں پر آ جائیں اور ہمارا ٹی وی دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، شاید وہ حیرت سے دوبارہ فوت ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے تو کس سے کہانیاں سنے تھے کہ کوئی جادو ایسا ہو سکتا ہوگا کہ جادوگر کے پاس، جادوگرنیوں کے پاس کوئی ایک پیالہ ہے جس میں نظر آتا ہے۔ رب نے یہ سارے پیالے دے دیے ہمیں۔ وہ جو جادو تھا وہ وسوسوں کا اور شیطان سے مدد لینے کی وجہ سے حرام تھا، اور جہاں انسان کو اللہ نے عقل دی اور اس نے وہ چیزیں بنا لی تو ان کا استعمال حرام نہیں ہوا۔ جب شیطان سے مدد لی، رب کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ شرک ہوا۔ لیکن جب اللہ کی دی ہوئی عقل اور وسیلے کو استعمال کیا جو رب نے ہمیں سمجھ دی، تو پھر اس کا صرف استعمال رہے گا، وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا دوسری بات کہ ہم لوگ نئی چیز کو ہضم کرنا مشکل ہے جنہوں نے اس میں آنکھ نہیں کھولی ہوتی، اور جن بچوں نے ان نئی ایجادات میں آنکھ کھولی ہے ان کے لیے یہ کوئی اجنبی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی پرانے گاؤں میں رہنے والے بزرگ جس نے موبائل کو نہیں دیکھا ہوا، بہت زیادہ استعمال سے واقف نہیں ہے، اس کے سامنے یہ بات کی جائے وہ حیران ہوتا ہوگا۔ جب ابتدا میں یہ نئی چیز آئی تھی تو آج سے 3 دہائیاں پہلے اس
قسم کی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا. تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے اپنی ان آنکھوں سے اس میں تبدیلیاں ہوتے دیکھی اور اس میں ترقی ہوتے دیکھی، اور اب ہر بندے کے ہاتھ میں یہ موجود ہے موبائل. تو نئی آنے والی ایجاد کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ میں یعنی اسلام اس کے بارے میں مکمل رہنمائی دے کے گیا ہوں. ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ چیز آئے گی، اور نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے بندے جو زندہ رہیں گے، وہ ایک نئی ٹیکنالوجی میٹاورس آ رہی ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے کہ جب آپ اپنے آنکھوں کے اوپر وہ لگا لیتے ہیں، پہلے 3D امیجز آتے ہیں، لیکن ابھی اس کے اوپر آپ کا دماغ زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کی ریز سے، تو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، نابینا ہونے کا بھی خطرہ ہے. ابھی کام اس کے اوپر خوب چل رہا ہے، ہوتا رہے گا نئی سے نئی. ان کے لیے تو یہی ہے، ہمارے لیے تو ہے اپنے رب کو راضی کرنے میں وقت گزارنا ہے. انہوں نے تو اسی کام میں وقت گزارنا. اور وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دے گا جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ کوشش جو ہے اس کو دکھا دی جائے گی. تو وہ کوشش کر رہے ہیں ان کاموں کے لیے، تو رب ان کو عطا کیے چلے جا رہا ہے، اور ہم وہاں سے چیزیں وصول کر رہے ہیں. اور ابھی وہ کوشش یہ چل رہی ہے کہ براہ راست انسان کا دماغ جو ہے وہ میٹاورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، اور پہنچا وہ جس جگہ چاہے گا پہنچ جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے دماغ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اب دماغ براہ راست کنیکٹ ہوں گے، ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اور ہم میں سے جو زندہ رہیں گے، ابھی ہمیں تعجب ہو رہا ہے نا یہ کیسے ہوگا، تو پھر ہم میں سے جو زندہ رہیں گے ان کو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور اسلام کا تقاضا کیا ہے، وہ پہلی بات میں نے کیا ذکر کی تھی کہ اسلام کہتا ہے میں نے اس کے بارے میں رہنمائی دی ہوگی. اگر رہنمائی نہیں دی ہوگی تو پھر اسلام ناقص دین ہے، اور اسلام ناقص دین نہیں ہے. اب جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے، اس موبائل کے مثبت استعمالات جو ہمارا موضوع ہے اصل، اس کے حوالے سے دو باتیں آپ نے اب تک سمجھی. اب میں براہ راست اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے موبائل کی تو جتنے علماء آتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ اس کے مفسدات کے اوپر، اس کی خرابیوں پہ درس دے کے جاتا ہے، اور وہ اتنے خوفناک منظر کشی کر کے جاتے ہیں کہ گویا ہم نے ایک ایٹم بم اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ جیب میں رکھا اور کسی لمحے بھی چل جائے گا، اور وہ ان کی جیب میں بھی ہوتا. اس وجہ سے اثرات نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں موبائل چھوڑ دیجیے، اور وہ خود موبائل میں جب کال سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اثر نہیں پڑتا ہم پہ. دیکھیں اسلام نے ہر چیز کو یہ نہیں کہا کہ جو نئی چیز آئی آپ اس کو چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں. یہ کس نے کہا ہے کہ اسلام کا یہ تقاضا؟ اسلام اس سے انٹریکٹ کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اسی لیے اسلام ایک مکمل دین ہے کہ ہر بات سے جس کے مثبت اور منفی استعمالات ہوں اس کے بارے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. شروع میں یاد ہوگا آپ لوگوں کو ٹی وی آیا، اخبارات میں جو دینی جرائد ہوتے تھے اس میں خبریں چھپا کرتی تھیں. ٹی وی کا نام شیطان ہوتا تھا، اور کسی گھر میں کسی نے دینداری اختیار کی، داڑھی رکھی، نماز شروع کر دی تو سب سے پہلے وہ اس شیطان کو گھر سے نکالتا تھا. پھر پورے ہفتے بعد جو مجلات آتے تھے ان میں پورے ملک سے پوچھا جاتا تھا کہ کس کس بندے نے شیطان کو اپنے گھر سے نکالا ہے، اور اس کی تعداد بیان کی جاتی تھی. جناب اتنے شیطان ہم نے گھروں سے نکال دی، ہم نے اس طرح مارا ہے، اس کو باہر نے جا کے گولی مار دی ہے، ہم نے شیطان کو مار دیا ہے. اب وہی ہمارے گھروں کے بیڈ روموں کے اندر بھی موجود ہے. آج بات کر کے کوئی دیکھے اس کو شیطان کہہ کے دیکھے، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. ان کا کیا کہاں پہ لے کے جا رہے ہو دنیا میں تم لوگ؟
اسلام نے کہا ہے کہ جتنی ایجادات آتی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سیکھو. ہر چیز شیطان کا فتویٰ اور لیبل لگا کے اس کو پھینک نہیں دینا. آپ کوئی غاروں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو دنیا میں ہونے والی ایجادات کو اس طرح چھوڑ دیں کہ جیسے آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب پھر یہ ہو گیا کہ کیا اسلام ایک نامکمل دین تھا اس زمانے کے لیے؟ جب وہ میٹاورس آ جائے گی تو کیا اسلام نامکمل دین ہو جائے گا اگر اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کرے گا؟ اسلام رہنمائی کرتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جاتا، صرف اس چیز کو چھوڑا جاتا ہے جو فی نفس ہی مستقل اپنے اندر حرمت کا فتویٰ لیتی ہے. کوئی چیز فحاشی مستقل حرام ہے، وہ چاہے ڈیوائس کے ذریعے آئے، چاہے آپ فزیکل ہوں، چاہے آپ کی سوچ فحاشی والی ہو، چاہے زبان سے کلمات فحاشی والے نکلے، وہ ہمیشہ حرام رہے گی، اس میں خیر نہیں ہوگی. لیکن جو جدید ایجادات ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ خیر ہوتی ہے اور کچھ شر ہوتا ہے. شر کے متعلق تو بہت کچھ سنا اس کے کہ جیسے ہی آپ لگاتے ہیں خواتین کی تصاویر بھی آ جاتی ہیں اور انسان پر اس طرف چلا جاتا ہے. چھوٹے بچوں کا اس کا استعمال، کثرت سے استعمال جو ہے وہ گیمنگ کے اوپر چلا گیا ہے. گراؤنڈ بے آباد ہو گئے ہیں. آپ کے آئی کیو لیولز بڑھتے چلے جا رہے ہیں عجیب و غریب گیمز کھیل کھیل کے، لیکن آپ کی فزیکل ہیلتھ جو جسمانی صحت ہے وہ ساری متاثر ہو گئی ہے. اور کثرت سے دیکھنے والوں کی وجہ سے ان کی نظریں متاثر ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ نظریں شدت سے متاثر ہو کے آخری عمر میں جا کے یہ نسلیں جو ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے ان کی آنکھیں شدید متاثر ہو چکی ہوں. ہم نے نقصانات تو دیکھ لیے کہ یہ بہت بری چیز ہے. چلے ہم اس کا استعمال کم کر دیتے ہیں، لیکن کریں کم کریں. کم کا مطلب ہے کرنا پڑے گا استعمال. کم کا مطلب ہے استعمال ہے ضرور. وہ کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز جو میں اس کے مثبت استعمالات میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے، ظہور القلم، قلم کا ظاہر ہونا. قلم کس چیز کی علامت ہے؟ قلم علامت ہے ذرائع ابلاغ کی. اور میں قیامت سے پہلے قلم ظاہر ہوگا، یعنی ابلاغ بڑے سری ہو جائیں گے. ایک جگہ سے بات دوسری جگہ پہ پہلے پہنچتی تھی تو لکھ کے پہنچتی تھی، لکھ دیا جاتا، کسی بندے کو دے دیا جاتا، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا، اونٹ پہ بیٹھتا، پیدل جاتا، دوسرے علاقے میں پیغام لے کے جاتا. کیسے؟ لکھا ہوا. اور اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ظہور القلم، قلم کا ظاہر ہونا. اب ہم میسج ٹائپ کرتے ہیں، پہلے قلم سے لکھتے تھے، آج ہم وہی چیز میسج ٹائپ کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، دوسرے کے پاس پہنچ جاتا. اور اگر آپس میں نیٹ ورکنگ ہوئی ہو تو یہاں سے لکھتے جاتے ہیں، دوسرا اپنی اسکرین پہ دیکھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وحی کے مطابق بیان کر دیا کہ یہ ہوگا ضرور. تو اب اس قلم کو کیسے مثبت استعمال کرنا ہے؟ پہلی چیز جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آپ نے اس واٹس ایپ کے سٹیٹس، میں صرف آج کرنے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح توجہ کر لیجئے کیونکہ اس سے جان چھڑانی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا کیا ہوگا؟ رہنمائی کیا کی ہوگی؟ دی ہوگی. اگر رہنمائی نہیں دی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام ایک نامکمل دین ہے، جبکہ اسلام ایک میرے ساتھ آج آپ نے گفتگو کرنی ہے، مکمل دین ہے. تو اس کے استعمال کی رہنمائی بھی دی ہوگی. اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں، کم سے کم استعمال کریں. کم کا مطلب ہے استعمال کرنا پڑے گا. کیسے کریں؟ یہ ہے عنوان. پہلا کام میں نے کیا ذکر کیا کہ واٹس ایپ، اس کے سٹیٹس جو ہیں یہ کثرت سے مت لگائیں. میں نے آج صرف پریکٹیکل باتیں ذکر کرنی ہیں.
8-8 9 اسٹیٹس لگائے ہوتے، کوئی بھی نہیں دیکھتا. 1 یا 2 یا بڑی حد ہوئی 3 کوئی اہم بات ہے اس کا لگاتے ہیں. تو اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دیکھنے والوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے. آپ اس کو دین سکھانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے ارادہ کیا، ایک میڈیا ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس میں بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مختلف لیول ہوتے ہیں. قرآن مجید تلاوت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس میں پہلا لیول یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں ان الفاظ کو آپس میں علیحدہ علیحدہ صحیح طرح اس کے تلفظ سے پڑھا جائے، ورنہ میننگ مطلب آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات آگے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. ایک لفظ ہے قلب، قاف نقطوں والا. ایک لفظ ہے کتاب والے کاف سے قلب. ایک ہے قلب موٹا، ایک ہے قلب. قلب کا مطلب موٹے کاف والے کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اب قرآن مجید کی آیت ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا. اور اگر ایک بندہ فی قلوبہم مرض پڑتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ نعوذ باللہ بنے گا ان کے کتوں میں کوئی بیماری تھی. فرق ہو گیا. اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ 28 حروف میں سے نکالے اور ان کو لکھ کے ایک سکرین کی پوری اس کا دیکھا تو اس میں 11 کے حروف بنتے تھے جن کے بارے میں خصوصی ہر آدمی کو توجہ دینی چاہیے. سائڈوں پہ لکھ دیا، درمیان میں 2 3 4 آیت میں سے الفاظ لکھ دیے اور پھر اس کو پڑھنا سکھایا اور یہ 30 سیکنڈ کا سٹیٹس بنانا شروع کر دیا. اب اس کا فائدہ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. فائدہ یہ ہوا کہ صرف اس پاکستان ہی نہیں، مختلف اس کے شہر ہی نہیں، بہت ساری جگہوں سے ہمیں میسیجز آنے شروع ہو گئے. ہم نے تو گھر میں یہ بنایا اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو آگے بھیج دیا. ایک نے دوسرے نے تیسرے سے لیا اور کرتے رہے. مہینہ ایک نہیں گزرا تو ہمیں مختلف جگہوں سے، پوری دنیا کے مختلف جگہوں سے میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے. اس سے ہمیں کم از کم ان 11 حروف کی ادائیگی سمجھ میں آ گئی پہلی دفعہ. اب اس سے فائدہ ہوا. اپنے علاقے کے افراد جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں ان افراد سے رابطہ کیجیے اور ان سے آیت کے چھوٹے چھوٹے حصے سٹیٹس کے طور پر سمجھائیں. لگوانا ہے آپ نے اس کے اوپر. ایک ہے تلاوت لگا دی 30 سیکنڈ کی، تو وہ جب لگتی ہے نا تو بڑا مسحور کن آواز ہوتی ہے، آپ اس میں گم ہو جاتے ہیں. سیکھا کچھ نہیں آپ نے اس سے، کیونکہ ترجمہ آپ کو آتا نہیں ہوگا. سیکھا کیا ہے؟ اور ایسے کئی 30 سیکنڈ روزانہ آپ دیکھتے ہیں. تعداد گن لیں آپ کتنے لوگوں کا سٹیٹس دیکھا ہے. تقریباً بھی 35-40 سٹیٹس ایک عام آدمی روٹین سے دیکھ لیتا ہے. کیوں جی؟ ہو جاتا ہے نا، سارا دن کی بات کر رہا ہوں. تو 40 سٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ صرف سٹیٹس دیکھنے پہ لگائے. سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اس کو سیکھنے کا، دین سیکھنے کا ذریعہ، سکھانے کا ذریعہ، ظہور القلم، اس کا ذریعہ بنائیے. اپنے اپنے مساجد کے اندر اپنے جو حافظ ہیں ان سے، آپ کے لیے کوئی مشقت والی بات نہیں. آپ ایک کاغذ کے اوپر 2-3 لفظ 4 لفظ قرآن مجید کی آیت کے نا اس کو لکھ دیں. موبائل اس کے اوپر ایسے رکھیں اور واٹس ایپ کے اوپر جو ویڈیو 30 سیکنڈز کی آتی ہے اس کو آن کر دیں ایسے. اور وقاری صاحب سے کہیے کہ ذرا اس کو ہمیں پڑھنا سکھا دیں.
جو مشکل لفظ کو 2-3 دفعہ پڑھ دیں 30 سیکنڈز میں مکمل ہو جائے گا. 4-5 دفعہ پریکٹس کریں گے تو ان کی بھی عادت ہو جائے گی. آپ کو پتہ لگ جائے گا 30 سیکنڈ میں کتنا آتا ہے. ایک روزانہ یہ کرنے والا کام میں نے آپ کو دے دیا. روزانہ ایک سٹیٹس بنانا ہے، آپ نے خود بنانا ہے. آئے ہوئے کو بھی لگائیے لیکن خود بھی بنانا ہے انشاءاللہ. جب آپ خود کام کرتے ہیں نا کوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے بہت سا دین عطا فرما دیتا ہے. سمجھ لگ گئی؟ انشاءاللہ کریں گے. ایک کام. دوسرا کام کیا؟ دوسرا کام یہ ہے کہ دروس وہ شیئر کریں گے آپ. اور اگر کوئی درس آپ سنتے ہیں، آپ میں اس کو بہت اچھا لگتا ہے نا، تو آپ گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا درس آگے بھیج دیتے ہیں. یقین مانے آگے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سنتے ہیں. وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس. جو حصہ آپ کو مناسب لگتا ہے اس حصے پہ جائیے. ویڈیو کے اوپر اس سب کو آتا ہے موبائل، گیلری کھولیں، وہ درس جو آپ کے پاس موجود ہے اتنے حصے کے اوپر جائیے اور وہاں نیچے ایڈٹ لکھا ہوتا ہے، اس کو ایسے دبائیے، آپ کے سامنے پوری ریل آ جاتی ہے. اتنے حصے کو کاٹ کے وہ 30 سیکنڈ کا درس کا وہ حصہ شیئر کیجیے. پھر اس کے بعد اس کا لنک شیئر کیجیے. 2-3 ایسے 30 سیکنڈ کے 2 سے 3 لگا دیں گے، اس کے ساتھ کلپ شیئر ہوگا نا، کلپ کے ساتھ. پھر لوگوں کو پتہ لگے اس درس میں نے یہ بات تھی، مجھے میرے فائدے کی باتیں اور یہ مجھے مفت مل رہی ہیں. پھر وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے. کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کیا کرنا؟ تیسرا کام ہے کہ مختلف اسلامک ایپس اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. ایپلیکیشنز وہ کون کون سی ہیں؟ میں 1-2 کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہتے ہیں سب لوگ تو قرآن مجید کی تفسیر بھی سیکھنا چاہتے ہیں، حدیث بھی سیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر بہت ساری ایسی ایپلیکیشنز ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. آپ نے ایک مشہور ایپلیکیشن دیکھی ہے اسلام 360 کے نام سے، بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل میں ہے. جو لفظ لکھتے ہیں وہی لفظ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا قرآن و حدیث میں وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ متعلقہ حصے پہ کلک کر کے وہ حدیث یا آیت پڑھ لیتے ہیں. میں اس کے علاوہ اس سے اچھی چیزیں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایپلیکیشن ہے، اس کا نام یاد کر لیں، المکتبۃ الشاملہ. اردو، پہلے عربی میں تھا، اب یہ اردو میں ہے. نام یاد کر لیں. موبائل میں یہاں بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، یہ بھی رکھیں، اور یہ بہت ہی تھوڑی آپ کی اسپیس لے گا. المکتبۃ الشاملہ اردو ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں قرآن مجید کی تفاسیر آپ کو کثرت سے مل جائیں گی. یعنی اتنی تفسیریں مل جائیں گی کہ جہاں جس آیت کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہو سلف صالحین کے اقوال بھی مل جائیں گے اور ہمارے علماء کی ہوئی تفاسیر جو مستند تفاسیر ہیں وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں. ایک کتاب آپ خریدنے جاتے ہیں کتنی مہنگی ہو جاتی ہے، وہ آپ سے نہیں خریدی جاتی. وہ کیا کریں گے اب آپ؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی سافٹ کاپی لے لیجیے. اور سافٹ کاپی کیا ہے؟ اس کی 2 شکلیں ہیں، PDF میں یا ایپلیکیشن ہے. میں نے آپ کو اس لیے ایک ایپلیکیشن بتا دی ہے، اس کو اپنے موبائل میں ہر وقت کر کے رکھیں. اس میں بہت ساری اور کتابیں ہیں. توحید کے اوپر 4-5 اس میں اتنی بہترین کتابیں ہیں اسماء الحسنہ کی وضاحت کے اوپر کہ انسان کو توحید سکھا دیتے. اتنا خوبصورت کام ہوا اس میں. اسی طرح آپ مختلف ویب سائٹس کو ذہن نشین کر لیں. مسائل ڈھونڈنے کے لیے ہم علماء کو کال کرتے ہیں، مسئلہ ان سے پوچھیے. لیکن اگر وہ میسر نہیں آتے تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ پھر وہ ان ویب سائٹ سے دیکھ لیجیے جو گند آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گا. اس لیے آپ کو میں مستند چیزیں بتا رہا ہوں. اسلام QA یہ بھی ذہنوں میں رکھ لیں. اسلام لکھنا آتا ہے آپ لوگوں کو. QA یہ بہت بڑے عالم دین ہیں صالح المنجد. انہوں نے
سال ہر سال کی محنت کے بعد زندگی کے پیش آمدہ مسائل کو انہوں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر سوالن جواباً ذکر کر دیا ہے، اور بڑے بڑے اہل علم کی آراء بھی وہاں ذکر کر دی۔ ایک ہی جگہ کے اوپر آپ سوال لکھیں، اس کے آگے کوئی بھی سوال لکھ لیں، اس کے آگے لکھیں کیوں، اسلام کیوں ہے، پھر وہاں سے آپ کو ان کا وہ فتویٰ ملے گا، اور اردو میں بھی میسر ہے۔ اس کے بعد ایک ویب سائٹ یاد کر لیں، وہ ہے محدث، لاہور کے اندر ہے۔ پوری دنیا میں اردو کتب کے حوالے سے سب سے بڑی ویب سائٹ ہے یہ، اور چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو لہذا اس ویب سائٹ کو پکا کر لے ذہن میں۔ ہر قسم کی کتاب آپ کو اس کے اوپر مل جائے گی، تفسیر سے متعلق ہو، حدیث کی کتابیں ہوں، حدیث کی شروحات ہوں، اسی طرح قرات سے متعلق کتابیں ہوں، معاشیات سے متعلق کتابیں ہوں، سیاسیات سے متعلق اسلامی رہنمائی پہ لکھی گئی کتابیں ہوں، ریاستی مسائل سے متعلق کتابیں ہوں، اخلاقیات سے متعلق کتابیں ہوں، حقوق و فرائض سے متعلق کتابیں ہوں، بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وضاحت ہو کہ اس میں کون کون سے انسان کو زندگی میں چھوڑنے ہیں، ہر چیز وہاں پہ مل جائے گی آپ کو، اور کم و بیش 50,000 کے قریب کتب ہے وہاں پر اس کے اندر، اور بہت آسانی سے جس چیز کی ضرورت ہے لکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، ڈائریکٹ وہاں سے نہیں کہ بس اس کو پڑھ لیا کافی ہو گیا۔ علماء کے پاس جائیں، اپنے ان مسائل کو ان سے ضرور پوچھیں، لیکن جو پہلی رہنمائی ہے، فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں، وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ ان جگہوں سے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے چھوٹنا نہیں، تو ہم اس کو اس طرح استعمال کریں جیسے اسلام کا تقاضا ہے ہم سے۔ اس کے علاوہ آپ اس کا مثبت استعمال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر مستقل طور پہ رات کو دن کو کسی وقت میں طے کر لیں پورے خاندان کے ساتھ، گھر میں جتنے افراد ہیں۔ ایک تو ہماری مصروفیات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں رہا، دین کی بات ویسے ہی ممکن نہیں رہی، تو لہٰذا اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس کے اوپر روزانہ آدھا گھنٹہ کسی عالم دین کا درس سننا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، اور ان میں سے روزانہ ایک تسلسل سے دارالسلام میں انبیاء کے قصے ریکارڈ ہوئے ہیں پورے، بڑے زبردست اچھے طریقے سے، آڈیو بھی ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو بچوں کو وہ قصے لگا کے روزانہ سنائیں۔ مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیرت یہاں پہ بھی پڑھائی جا رہی ہے نا جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ساری کی ساری میں نے خود اس کو آڈیو ریکارڈ کر دیا ہوا، وہ بھی وہاں موجود ہے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے۔ تو یہ جو دروس ہیں، یہ جو ریکارڈڈ ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی عام طبیعت کے موافق، اور طبیعت کیا ہوتی ہے؟ خشک درس نہیں سنتے، مشکل باتیں نہیں سنتے، کیا سنتے ہیں؟ قصے سنتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پرانے بزرگ جب وہ قصہ سناتے تھے نا گھر میں بچوں کو، ان کے ارد گرد سارے بیٹھ جاتے تھے، پھر جب ان کے پاس دینی معلومات ختم ہونی شروع ہوئی، پھر انہوں نے جنوں پریوں کی کہانیاں سنانی شروع کر دی، ایسے ہی ہوا نا۔ تو اس سے پہلے بزرگ کیا کرتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو قصے تھے وہ سناتے تھے۔ یہ قصے دارالسلام اسٹوڈیو کے نام سے آپ لکھیں گے تو وہاں پہ ریکارڈڈ آڈیو قصے ہیں، بڑے بہترین انداز سے، جہاں جہاں آیت آتی ہے، حوالہ آتا ہے، بہترین قاری صاحب کی آواز میں وہاں آیت بھی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پاس رکھیں، اور روٹین بنائیں کہ ہم نے اس کو گھر میں لگانا ہے اور اکٹھے بیٹھنا ہے۔ یہ کہاں سے فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کے موبائل سے فائدہ مل رہا ہے۔ ان کے مثبت استعمالات بھی، آخری مثبت استعمال بتا رہا ہوں سر بات کو ختم کرنے سے پہلے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں آپ کے لیے نئی تھی، کئی چیزیں بیچ میں سے نئی تھی،
اب یہ ساری باتیں یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ویب سائٹ کون سی ہو، ڈاؤن لوڈ کہاں سے کریں، کیسے کریں، نیٹ ہے یا نہیں ہے. ایک موضوع کے اوپر کوئی تحریر ملے گی، کس طرح ملے گی؟ کمیونٹیز ڈیولپ کر لیں. افراد ہر مسجد کے اندر ایک میڈیا کی ٹیم ڈیولپ کریں، 2-3 افراد کم از کم اس پہ مشتمل، کہ جو موبائل ایڈکٹڈ لوگ ہیں، یعنی وہ موبائل جس کا ہر وقت موبائل جان ہی نہیں چھوڑتے، کم استعمال کرنا چاہیے. یہ بات ہم نے پہلے طے کر لی اپنی زندگی کے اندر، لیکن کم بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ سیکھ رہے تھے ہم. لیکن جو جان نہیں چھوڑتے یا جو ماہر لوگ ہیں، ان افراد پہ مشتمل 2-3 افراد ہر مسجد میں مقرر کر لیں. ان نوجوانوں کی زندگیوں کو کوئی راہ دکھائیں کہ جو ہر وقت موبائل کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دے کے اپنی زندگی کا اکثر ٹائم کا حصہ ضائع کر جاتے ہیں. اس کی ہسٹری میں جا کے دیکھیں، آپ نے جتنی ویڈیوز پہ ٹائم لگایا ہوگا وہ دیکھیں. 8 گھنٹے نارمل روٹین میں استعمال کر رہے ہیں. 8 گھنٹے زندگی کے. اتنا سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں پوری کرتے. ایسے افراد کو اچھا نہیں ہے کہ ایک مثبت رستہ دے رہا ہے. ایک بچہ ون ویلنگ نہیں چھوڑتا، اس کو اتنا مصروف کر دے کہ اس کو ون ویلنگ کا ٹائم نہ رہے، یا اس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لے آئیں کہ جو اس سے اچھی اس کو محسوس ہو، فیسینیٹ کرے. وہ جو طلباء ہیں وہ جو اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، تو اب پوری دنیا کے اندر ہر قسم کی تعلیم موبائل ایپلیکیشنز میں آ گئی ہے، آن لائن آ گئی ہے. ان طلباء کو ضائع نہیں ہونے دیں، ان افراد کو ضائع نہیں ہونے دیں، ان کو رخ دیں. جیسے پانی ہماری ضرورت ہے، میری آخری بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، بڑی اہم ہے. پانی ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی جو آسمان سے نازل کیا، فرمایا اس سے ہم نے نباتات اگائے ہیں، اس سے ہم نے پھل اگائے ہیں، تمہارے لیے زندگی ہے، اور اس میں سے جو چارہ نکلتا ہے تمہارے جانوروں کی زندگی ہے اس میں. لیکن ابھی یہی پانی کیا ہو، جب اس کی نہر نہیں بنی ہوتی، دریا میں نہیں جاتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ آبادیوں کو تباہ کر کے آگے جاتا ہے. جانا تو اس نے ہے، پہنچنا تو اس نے ہے نا کسی جگہ کے اوپر. تو یہ استعمال جو نہیں چھوڑ رہے تو ان کو رخ مثبت دے دیں. یہی پانی جو زندگی تھی تباہی بن گئی. جب وہ سیلاب بنے گا تو کیا بنے گا؟ تباہی بن گئی. لیکن یہی پانی جس وقت نہروں کے اندر جائے گا، ڈیمز میں سٹور ہوگا، بجلی بھی بنے گی، نباتات بھی اس سے آسانی سے اگیں گے، کیونکہ اریگیشن سسٹم بن جائے گا ہمارا، نہری نظام ترقی کرے گا. لیکن اگر یہ نہ روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے گزرنا ہے، سیلاب کی شکل بنے گا، تباہ کر دے گا. اگر ہم نے ان لوگوں کو جو موبائل ایڈکٹڈ لوگ ہیں، جو موبائل میں مہارت رکھتے ہیں، اگر ہم نے ان کو رخ نہ دیا نا، تو پھر انہوں نے استعمال تو کرنا ہی کرنا. کتنا روکیں گے آپ کسی کو؟ نہ استعمال کریا کر، نہ استعمال کریا کر. وہ باپ بھی کہتا خود موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، یار نہ استعمال کریا کر. وہ تو ضرورت کی چیز دیکھ رہا ہے نا، بچہ تو فضولیات میں لائے. اس کو رخ دے دے، اس کو کہوں کہ یار یہ نیکی کا کام ہے. کیا نیکی کا کام ہے؟ یہ تمام ویب سائٹ، تمام آرٹیکل، تمام PDF چیزیں یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ چھوڑو. جس کو ضرورت ہو اس بندے کو میسج کر دیں. وہ میڈیا ٹیم میں 2-3 افراد جو طے شدہ ہیں، ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہو، وہ اس کو آگے بھیج دیں. وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہو، وہاں سے وہ USB لگائیں، اپنی تار لگائیں، اور وہ چیزیں ڈائریکٹ 5 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں. ہم نے اس کے اوپر کام کیا، ایفرٹ کی. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کہانی نہیں صرف سنا کے جا رہا ہوں. اب وہ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ جو درس ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو گھروں میں جا کے ایز اٹ از اسی طرح سنائیے گا. اور اگر آپ نے نہ سنائی تو آپ کے گھروں میں لڑائی ہوگی. کہتے ہیں کیسے ہوگی؟ میں نے آپ دین سیکھ کے چلے گئے، آپ کا مزاج ہو گیا دینی، گھر والوں نے سنا کوئی نہیں، ان کا مزاج ہے بے دینی. وہ ادھر ہیں، آپ ادھر ہیں، مشرق و مغرب میں منہ کر کے چلیں گے تو جتنا چلیں گے فاصلہ بڑھے گا، قربت نہیں پیدا ہوگی، اختلاف بن جائے گا. پھر لوگ کہیں گے جب تو نہ مولوی بنے ہیں کہا لڑائی نہیں مکتی. کیسے مکے بھائی لڑائی؟ آپ نے اس کو دین ہی نہیں سکھایا گھر والوں کو. اس لیے یہ سب چیزیں وہ مہیا کرنے والی ٹیم موجود ہو، ان سے رابطہ کر کے، اور ان کو چونکہ رخ دیا ہوا ہے تو لہذا
وہ علماء سے وقت لے کے ان کے مسائل پہ مختلف آڈیو کلپس لے کے رکھیں اپنے پاس، وہ آپ کو دیں اور آپ اپنے گھروں کے اندر سہولت سے ان کو سنوائیں۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ فی الحقیقت یہ جتنی چیزیں آتی ہیں ان کے ساتھ خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، لیکن شیطان ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں صرف شر کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن ان میں فی الحقیقت خیر بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خیر کے پہلو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آنکھیں خالی بند کر لینا، تو وہ کبوتر اگر آنکھیں ہی بند کر لے گا تو بلی نظر نہیں آئے گی، اس کو بلی شکار کر لے گی۔ تو موبائل چھوڑ نہیں جو چھوڑ رہے، پھر اس کا مثبت استعمال سیکھ لیں کہ اس طرح اس کو ہم دین کے اندر استعمال کریں۔ جو 4-5 گھنٹے کم از کم کسی نہ کسی شکل میں موبائل کا استعمال کرتا ہے، وہ کم از کم 4-5 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ہی دین کی طرف آنا شروع کر دے گا، تو یہ اچھی صحبت اس موبائل کے ذریعے سے آتی ہوئی اور تبلیغ کے ذریعے سے جاتی ہوئی اس کی زندگی کو مثبت کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مفسدات سے محفوظ فرمائے، اور جو اس کے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔